جیسے مولانا روم نے فرمایا ہے، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات شرک کی حد تک پہنچتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس آیت کے اوپر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس قسم کی اعتراضات کرتے ہو تو تم کافر ہو جاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نفی کا دور گزرا اور ایک اثبات کا دور گزرا۔ نفی کے دور میں ہر چیز منع کی جاتی ہے، اور اثبات کے دور میں جس وقت لوگوں کے دلوں سے شرک نکل چکا ہے اور ان کے دلوں سے بت پرستی کی عادت محو ہو گئی ہے، تو اس وقت بعض رعایتیں بھی مل جاتی ہیں، جیسے زیارت قبول کی رعایت بھی آ گئی، اور صفا و مروہ کے درمیان جسے ایک زمانے میں لوگ بت پرستی سمجھتے تھے، صحیح کی اجازت دی گئی، جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اور حجر اسود کو چومنا منع نہیں کیا گیا، ممکن تھا کہ منع کیا جائے لیکن منع نہیں کیا گیا۔ اس قسم کی کئی باتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ایک قسم کی رعایت ہو گئی ہے، کیونکہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کی عزت اور تعظیم کریں تو اس کا مطلب شرک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم حقیقت میں اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، صرف اللہ کی نشانی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ کی نشانی کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ بس یہی نقطہ ہے، کسی کے اوپر اختلاف ہوتا ہے، اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے دعا کی تو اس امت میں اختلاف نہ ہو، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم اس کا حکم ہے، قرآن شریف میں ہوا ہے، کسی طرح سے شرک نہیں ہو سکتا۔ اصل بات یہی ہے کہ شروع میں بعض شعائر اللہ کی تعظیم سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر کے معنی ہے نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا، یعنی اللہ کا گھر، مکہ معظمہ کا گھر، جو بہت مبارک ہے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کی 7 نشانیاں ہیں۔ پھر مقام ابراہیم کا خاص طور سے ذکر ہے، یعنی اس میں اللہ کی خاص نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم تو بہت نمایاں ہے کیونکہ وہ تو خاص کعبہ شریف میں ہے۔ اب مقام ابراہیم ایک ایسی چیز ہے جس کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو صرف ایک پیغمبر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کی، صرف ایک واقعے سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ وہ بالواسطہ اللہ کے گھر سے متعلق ہے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی تعظیم کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ تو میری خاص نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی پیغمبر یا کسی بزرگ کی چیز جو ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، ہم اگر اس کی تعظیم کریں تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے حکم سے اور اللہ کی وجہ سے تعظیم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہے۔ اس وجہ سے جب ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ یہ چیز اللہ کی یاد کو قوی اور تازہ کر دیتی ہے۔ اگر یہ یاد رکھا جائے تو کوئی خاص الجھن نہیں ہوگی، اور شرک کا مسئلہ بھی کافی حد تک صاف ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں شدت ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اس وجہ سے فطری طور پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اس کا خوف نہیں ہے۔ اصل خوف کی چیز دنیا میں اس طرح مبتلا ہو جانا ہے کہ انسان اللہ رسول کے کام اور آپس کے اخلاق کو بھول کر صرف مال و زرگ اور اپنی خود غرضی کے پیچھے پڑ جائے۔ ہم اس پر تو زور دیتے ہیں، اصل شرک یہ ہے، یعنی شرک خفی، یہ بھی ایک شرک ہے کہ دل کے اندر اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، صرف اپنی جدوجہد، اپنے سرمایہ اور خزانوں کے اوپر بھروسہ ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اب اس کے بعد دینے کے لیے اور نہیں ہے۔ کیا وہ اتنا فیاض نہیں ہے؟ پھر ہم جو سوچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دیں تو وہ واپس نہیں ملے گی، یہ تو گویا ہمارا نقصان ہو گیا۔ ہمارے دلوں میں یہ کچھ کفر شرک کی باتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیسے خرچ کریں، اگر ہم خرچ کریں گے تو نقصان ہوگا، یہ ہم نہیں
نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم خرچ کرو تو تمہیں میں کئی گنا زیادہ دوں گا. بس صرف یہ بھروسہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں یہ بھی ایک خیال ہونا چاہیے کہ چاہے بظاہر اس سے کچھ مالی یا کسی اور قسم کا نقصان ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت کا باعث ہوتا ہے.